اب اس کے بعد قضائے حاجت سے فارغ ہو کر ہم اگلا کام کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں۔ وضو کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں توضؤ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ تم اپنے وضو کا آغاز کیا کرو، بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وضو میں بسم اللہ پڑھنی ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔ کہاں تک؟ یہ جو گٹ ہے یہاں تک، ایک دفعہ دھو لیں، دو دفعہ دھو لیں، تین دفعہ دھو لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کلی کرنی ہے، منہ کے اندر پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح یعنی دانت صاف کریں، کلی کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، ناک میں پانی چڑھانا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزے کی حالت میں ہونا تو پھر آپ نے اتنا زور سے نہیں اوپر چڑھانا، اتنا مبالغہ نہیں کرنا روزے کی حالت میں، کہیں کوئی اندر نہ پانی چلا جائے۔ تو بھائیو، پہلے نمبر پر بسم اللہ، دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھ دھونے ہیں، تیسرے نمبر پر کلی کرنی ہے، چوتھے نمبر پر ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ ناک سے پانی جھاڑنا ہے۔ کیا سمجھے؟ بعض لوگ بس ایسے کر لیتے ہیں لیکن جھاڑنے کا اہتمام نہیں کرتے، باقاعدہ جھاڑنا ہے اچھی طرح۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں لیکن نماز میں بھی نیند آ رہی ہوتی ہے۔ لو میرے بھائیو، تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ ناک میں اچھی طرح پانی چڑھائیں اور اس کو اچھی طرح جھاڑیں، انشاءاللہ آپ کی نیند غائب ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ ناک سے پانی جھاڑنا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ اپنا چہرہ دھونا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آپ کے لیے جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنی دفعہ دھونا ہے؟ 3 دفعہ۔ ساتویں نمبر پر یہ ہے کہ اپنے یہ دونوں بازو جو ہیں کوہنیوں تک دھونے ہیں، پہلے دایاں بازو پھر بایاں، ایک دفعہ، دو دفعہ، 3 دفعہ، اور اسی طرح یہ بھی 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ اپنے سر کا مسح کرنا ہے، اور سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں آپ نے ان کو شروع کیا جہاں پہ یہ سر کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے شروع کیا، دونوں ہاتھ ایسے پیچھے کو لے گئے، کہاں تک؟ جہاں یہ گردن میں ایک گدی سی ہے نا، سوراخ سا، وہاں تک لے گئے، اور وہاں سے پھر واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ انہی انگلیوں کے ساتھ آپ اپنے کان میں انگلیاں ڈالیں، اور کان کے یہ جو راستے بنے ہوئے ہیں نا، تو وہاں پر اپنی یہ شہادت والی انگلی پھیرتے جائیں، اور جب آپ انگلی آخر میں لے آئیں تو پھر یہ انگوٹھا اس کو کان کی پشت پر ایسے پھیر دیں۔ ذرا کر کے دیکھیں۔ ہاں، پہلے سر کا مسح کریں۔ ماشاءاللہ، ٹوپی اتار لینا ذرا۔ یہ دیکھیں، ایسے پیچھے کو لے کے جائیں، پھر پیچھے لے جا کر آگے لے آئیں، پھر اس کے بعد کان کا مسح، یعنی کان کے سوراخ میں انگلی ڈالیں پوری، پھر اس کے بعد کان کے یہ جو راستے بنے ہوئے نا یہاں پر اس انگلی کو گھمائیں، اور اس کے بعد انگوٹھے کو پشت پہ پھیر دیں۔ یہ ہے سر کا مسح۔ کیوں بھائی، بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا ہے۔
اور 9ویں نمبر پر یہ ہے کہ سر کا مسح جب مکمل ہو گیا تو پھر دونوں پاؤں دھونے ہیں، دونوں پاؤں دھونے ہیں، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دھوئے اچھی طرح جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ناخن کے برابر بھی اگر پاؤں خشک رہ گیا تو وضو نامکمل ہوگا۔ کتنا؟ ناخن کے برابر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے نا ایڑیاں کچھ خشک دکھائی دیں، آپ نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے ویل، ہلاکت، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، لہذا پاؤں اچھی طرح دھونے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنے وضو کا طریقہ ہی یہ سمجھا ہوا ہے، یہ بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو وہ مسلمانوں میں شمار تو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاؤں دھونے نہیں ہیں، بس پاؤں کا مسح ہی کرنا ہے، حالانکہ پاؤں دھونے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھویا کرتے تھے، اور جن کی آپ نے تھوڑی سی ایڑیاں خشک دیکھی تو آپ نے تو ان کو بڑا سخت الفاظ میں ڈانٹا، آپ نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو بھائیو کتنی باتیں ہو گئیں؟ 10 باتیں وضو کے حوالے سے سمجھ آ گئی نا، کہ سب سے پہلے بسم اللہ، پھر دونوں ہاتھ دھونے ہیں، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے، نمبر 5 ناک سے پانی جھاڑنا ہے، نمبر 6 چہرہ دھونا ہے، نمبر 7 دونوں بازو کوہنیوں تک دھونے ہیں، نمبر 8 سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح میں ہی کانوں کا مسح ہے، لیکن گردن کا مسح اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا بعد میں ایسے الٹا ہاتھ گردن پہ پھیرنا، میرے عزیز بھائیوں کسی بھی حدیث کے اندر اس گردن کے مسح کا کوئی تذکرہ نہیں، یہ اپنے پاس سے ہی ایک مسئلہ بنایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گردن کا مسح ثابت نہیں۔ اچھا نمبر 9 کیا بیان کیا تھا؟ پاؤں دھونے ہیں، اور نمبر 10 آخر میں وضو کی وہ دعا پڑھنی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔